سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137 تک الحمدللہ ہم سب نے درس پا لیا ہے۔ ممکن ہے آج باب نمبر 1 کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ پاک فیضان رمضان کے سائے تلے رکھتے ہوئے آج کے خصوصی درس کو جاری فرمائے۔ گزشتہ درس کا ایک خصوصیت کے ساتھ آیت نمبر 37 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے قیامت تک کے تمام مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو مل کر صحابہ کرام کے ایمان کو بیس بنانے کا آرڈر فرمایا۔ صحابہ کرام کی طرح اگر ایمان اور عقیدہ رہا تو ہدایت پر ہوں گے، نہیں تو پھر ضلالت اور گمراہی اور شقاق میں ہوں گے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ بندہ مومن اعمال اپنی حیثیت کے مطابق کرے اور کر بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ کی طرح عمل تو کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے۔ اگر صحابہ کی طرح عمل کرنا ہوتا تو صحابہ کی فضیلت اور عظمت کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو آپ بھی وہی ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ پاک جانتا تھا کہ قیامت تک عمل کرنے والے اپنی اپنی حیثیت سے اپنی اپنی کیٹیگری میں رہیں گے، لیکن ایمان چونکہ ماننے کا نام ہے، ماننے کا تعلق دل سے ہے اور دل سب کو ہے، لہذا ایمان کے اعتبار سے صحابہ کو بیس بنایا اور کہا کہ تم ایمان میں صحابہ کو آئیڈیل بناؤ، ایمان میں صحابہ کو بیس بناؤ۔ اعمال میں قرآن پاک میں کہتا ہے اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیپیسٹی اور قدرت کے مطابق اللہ پاک تمہیں تکلیف دیتا ہے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی آپ کو طاقت ہو، اتنی قدرت ہو۔ اب اگر آپ کو صرف یہ بول دیا جائے کہ اسلام کے لیے چلو جہاد کرنے کے لیے ہو گیا، بڑے بڑے پیروں کی تو بات نہیں مانی گیا، کیا لے کے آج ایمان کی کمزوری اتنی ہو چکی ہے کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے، بلکہ کوئی اگر لڑتا اڑتا دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ رہے کہ بات چھوڑو اس طرح سے۔ مگر پہلے کا جو صحابہ کرام کا تصور ہوتا تھا، اگر ذرا سا بھی سن لیتے تھے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، تو بس اچھل پڑتے تھے، کود پڑتے۔ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے سے منسوب روایت ہے کہ ایک عورت شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شتمت النبی، ایک عورت نبی پاک کو گالی دے رہی تھی، سب کو شتم کر رہی تھی، گالی دے رہی تھی، ناسمجھی کی بنیاد پر آئی، حضرت علی نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کر دینے کے بعد رسول اللہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا، اور نبی فرماتے قتل کر کے پہلے بولتا تو کچھ کرتا نہیں، کہا یا رسول اللہ اگر پہلے بول دیتا تو آپ منع کر دیتے، میں جانتا ہوں آپ کا رسول العالمین ہے، لیکن سرکار یہ بھی سچ ہے، ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ ساری کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں ہوا، تو ہماری جان، آل، اولاد، مال یہ سب آپ کے صدقے میں، تو جو آپ ہی کو گالی دے اس کی جان نہیں ہے، تو میں نے جان کو نہیں بے جان کو مارا، اور جان کے بدلے میں جان ہے نا، بے جان کے بدلے میں جان نہیں ہے، کمال ہے۔ یہ بات مسکراتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، قتل کر دیا تم نے تو کیا خیر، کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو آپ کو بیس بنانا ہے، عمل کو نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ ان کی طرح آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، اور آپ اس کوالٹی کے ہے ہی نہیں کہ آپ عمل ویسا پیش کرو۔ بس یہ دعا کر سکتے ہیں مولا ان کے صدقے میں ہمیں بخش دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اتنا کر سکتے ہیں، تو ایمان کو بیس بنانے ہیں۔ آج کے آیت کریمہ بڑی اچھی آیت ہے، توجہ دیجیے گا، آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، صبغہ مانے ہوتا ہے رنگ، رنگ اس میں اللہ تعالیٰ پلا رنگ، اور اللہ نے اللہ، صبغۃ اللہ بولے تو اللہ کا رنگ، ماشاءاللہ اللہ آ گیا، اللہ کا کہاں ہے، چلیے اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم بچوں کی خاطر، ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے، ہم بچوں کی خاطر، بھائی الٹا ہو گیا بھائی، ہاں پہلے بچے جوانوں کو اٹھاتے تھے نماز کے لیے، آج بوڑھے لوگ جوانوں کو اٹھا رہے ہیں تو نہیں اٹھ رہے ہیں، اس لیے ان کا رہنا بہت ضروری ہے آج، تاکہ کم سے کم ہم نوجوانوں کو نماز کی تلقین اور عبادتوں کی تلقین مل سکے۔
नबी फरमाते हैं तुम में जो बुजुर्ग हैं उनके वसीले से तुम्हें हम रिस्क भी देते हैं और मदद भी करते हैं, ये अल्लाह फरमाता है बुखारी शरीफ के हदीस। अल्लाह हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। मैं थोड़ा चुप इसलिए रहता हूँ ताकि आप अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। अल्लाह का रंग, दिमाग खराब हो रहा है। अल्लाह पाक तो जिस्म से पाक है, रंग तो चढ़ता उस पर जो जिस्म वाली चीज हो ना। अब दीवार पर रंग चढ़ेगा ना, हवा पर रंग चढ़ा सकते क्या? नहीं चढ़ा। जो बेजिस्म हो, जो लामकान हो, जिसमें मकान नहीं हो, रंग कैसा? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, इसको बोलते हैं वही। या तो ये आयत मुअव्वल है या मुतशाबिह। अब मुअव्वल मुतशाबिह की तफसील करने से के बगैर मैं आपको समझा दूं, ये मुराद क्या है वो अल्लाह जानता है। इसकी मुराद क्या है अल्लाह रसूल जानता है। लेकिन एक लफ्ज अहले मोहब्बत है, आप तो समझिएगा, सिबगत अल्लाह से मुराद है रसूलुल्लाह। अल्लाह का रंग मुख्तलिफ हदीसों से आप जब देखते हैं, तो सबसे बड़ी हदीस आपको सुना दूं, जिसने रसूल को देखा उसने खुदा को देखा। तो जिस पर रसूल पाक की सीरत और कैरेक्टर का रंग चढ़ गया, वो गोया अल्लाह का रंग चढ़ गया। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। और आगे फरमाता अल्लाह, वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह से अच्छा रंग किसका? अल्लाह से अच्छा रंग किसका? अल्लाह से ज्यादा रंग के एतबार से कोई अच्छा नहीं। ये माना, कोई अच्छा नहीं। कौन हो सकता है जो अल्लाह से ज्यादा रंग में अच्छा हो? याद रखिए, अल्लाह की आप तारीफ करें या ना करें, वो ऑटोमेटिक तारीफ के लायक है, वो ऑटोमेटिक। लेकिन मखलूक अगर आप हैं तो रसूलुल्लाह की तारीफ करना, ये अल्लाह पाक फरमाता है। सूरह फतह नंबर 8 में आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए हबीब मुकर्रम, हमने आपको जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नम से डराने वाला इसलिए बना करके भेजा, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ए ईमान लाने के बाद वालों रसूल की ताज़ीम करो, रसूल की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, फिर जाकर के अल्लाह की पाकी बयान करो। पहले अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी देने वाला रसूल को बनाया, जहन्नम से डराने वाला रसूल को बनाकर भेजा, ये बताया। उसके बाद कहा कि ईमान लाओ अल्लाह रसूल पर, ये ईमान, और ईमान के बीच में नबी की तारीफ, नबी की ताज़ीम, नबी की तौक़ीर बीच में, और उसके बाद कहा अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। क्या मतलब? अल्लाह की तारीफ और तस्बीह में, इबादतों में कुछ अगर कमी बेशी भी हो गई ना, तो ताज़ीम रिसालत आपको कंप्लीट कर देगी। क्यों? कि आपकी आंख नहीं है अल्लाह को देखने की ताकत रखने वाली। इसीलिए कहा गया नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। लेकिन फौरन फरमाते रसूलुल्लाह, अगर तेरे अंदर ताकत नहीं है तो ये समझो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सही है। तो ऐसा कहा, ये किसके लिए कहा? सहाबे किराम के सामने जब रसूल फरमा रहे हैं तो 1400 बरस वाली आंख तो समझ नहीं कि कैसी हो सकती है, अब आप समझ सकते हैं। खैर, कहना ये है अल्लाह से बेहतर रंग वाला कौन? अल्लाह की बारगाह से ज्यादा अच्छा रंग किसका? मतलब किसी का नहीं, किसी का रंग अल्लाह से ज्यादा अच्छा नहीं। और ये रंग से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। क्यों? अल्लाह जिस्म से पाक, मकान से पाक है। तवज्जो दीजिएगा। और रंग चढ़ता है जिस्म पर और मकान पर, और ये सिफत खल्क में सबसे आला मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह का रंग से मुराद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तसव्वुफ की बात, हज़रत उस्मान गनी तफसीर में आप जब देखेंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दो नूरे नज़रे मुस्तफ़ा के शौहरे नामदार ज़ुन्नूरैन लक़ब, एक रुक़ैया दूसरी उम्मे कुलसूम, नबी पाक की दो बेटी, एक बादीगरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी फरमाई और कहा अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं उस्मान से शादी करा देता, इतना चाहते थे मेरे। ज़ुन्नूरैन लक़ब इनका इसीलिए, एक नूर बोले तो एक बेटी, दो नूर बोले तो दो बेटी। नूर कहा है बेटी को रसूलुल्लाह। अब आप हम लोग ज़हमत समझते हैं, नबी पाक ने दो बेटी को नूर। खैर,
तीसरी बेटी को तो अपने जिस्म का टुकड़ा ही कह दिया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, क्या कहें। अल्लाह पाक हम सबको ऐसा तसव्वुर अता फरमाए और हमारी बेटियों को भी वैसी बेटियों की तरह बनाए, वैसी बेटियों के साए तले रखे, वैसे तसव्वुर की तरह रखे। अल्लाह पाक उनके सदक़े में बख्श दे। ये उस्मान गनी है, तवज्जो दीजिए, यही आयत पाक तिलावत कर रहे थे। कुरान पाक की तिलावत करते करते इस आयत पाक, इसका थोड़ा सा पस मंज़र समझिए कि मदीनतुल मुनव्वरा में इनके खिलाफ एक गिरोह हो गया था, जिस गिरोह का नाम है बलवाई। बलवाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उहुद बार, अभी तो शव्वाल का महीना है ना, तो ये उहुद, जंगे उहुद जो हुई थी शव्वाल ही में हुई है। बड़ा पस मंज़र है, तवज्जो दीजिए। उहुद पहाड़ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में है ये उहुद पहाड़। हाजी लोग गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश, मुसअब बिन उमैर और हज़रत अमीर हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा, ये 3 सहाबे किराम का रोज़े पाक वहाँ पर है। मुसअब इब्न उमैर जो ये तीसरे सहाबी हैं, सेम टू सेम रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत वाले थे। सुभान। इनकी जब शहादत हुई ग़ज़वा उहुद में, तो लोगों ने मशहूर कर दिया कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए। अब सब लोग इतना मतलब रोने लगे कि सब आपस में लड़ने लगे। 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए हैं। कुछ लोग अपने ही में लड़ करके, क्या जब नबी रहे ही नहीं तो आप ऐसे ही होता है ना, जिसको बोलते हैं अरे क्या करना ये करना, अपने ही में शहीद होने लगे। खैर, ये मुसअब इब्न उमैर भी वही है, अब्दुल्लाह इब्न जहश भी वही है और हज़रत अमीर हमज़ा, 3 सहाबा है वहाँ। तो खाली पत्थर रखे हुए हैं, ये इतने बड़े एकदम ताले लगे हुए हैं, इतने बड़े ताले लगे हुए। अल्लाह पाक बचाए। हमारा कनेक्शन मोहब्बत से है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत किसी ताले और वाले को नहीं जानता, दिल को चाहता है। हाँ खैर, ये 3 सहाबा है वहाँ। ये उहुद का अज़ीमुश्शान मकाम, उस पहाड़ पर रसूल आज़म है और आपके साथ हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं और हज़रत उस्मान भी। तवज्जो दीजिए, जैसे ही मेरे आका पहाड़ पर अपना कदम रखते हैं, तहर्रकत, पहाड़ हिलने लगा। पहाड़ में ज़लज़ले आ गए, कपकपी आ गए। जब पहाड़ हिलने लगा तो बुखारी शरीफ के एक और हदीस बताऊं आपको। बुखारी शरीफ में है कि नबी पाक पहाड़ के नीचे से कहते हैं, लोगों जानते हो, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहुद का पहाड़ है, ये हमसे प्यार करता है और हम भी इससे प्यार करते हैं। ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इनसे मोहब्बत करते हैं। ये आका फरमान, तवज्जो दीजिए। और बड़ा जब कहते आपको कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप सोचिए पानी पानी हो जाएंगे कि नहीं। सुना ऑटोमेटिक पानी पानी, आप जो जिसकी मोहब्बत आप चाहते हो वो खुद कह दे हम आपसे प्यार करते हैं। पहाड़ से जब कहा था तो पहाड़ तो ऐसे ही मोम बन गया होगा। नबी पाक का जब कदम पड़ा तो ताब ना ला सका पहाड़, कदमे नाज़े पाक की बरकत की ताब ना ला सका और हिलने लगा, कांपने लगा। तो नबी पाक ने अपने पाँव से इस तरह, जिसको कहते हैं ठोकर मारी, और उस वक्त जो जुमला इरशाद फरमाया है इससे रिलेटेड है। तवज्जो दीजिए, आका फरमाते हैं, ए पहाड़ उसबुत, ठहर जा, साबित हो जा, या उहदो, ए पहाड़ ठहर जा, डरने की जरूरत नहीं है। और अगर तू ज्यादा खुश है तो ये भी मत देख कि तेरे ऊपर कौन है, इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। नबी पाक की गैब कभी तसव्वुर कीजिएगा, तेरे ऊपर एक नबी है और एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। सिद्दीक तो डायरेक्टली समझ में आ गया, अबू बकर सिद्दीक। नबी भी समझ में आ गया मोहम्मद है। ये 2 शहीद कौन है, नाम तो लिया। ये 2 शहीद वही है, एक उमर है जिनको अबू लुलू ने मतलब शहीद किया, और ये एक उस्मान है। थोड़ा सी इसको थोड़ा सी फैला दूं मैं 2-3 मिनट के लिए, तवज्जो दीजिएगा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद, जब दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए, चश्मे आलम से छुपे, तो अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आया। मजमूई तौर पर 2.5 साल बोलते हैं उनकी खिलाफत के ज़माने को, मगर 2 साल, आप 2 साल में कोई शक नहीं, 2 साल तक खिलाफत फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक, नबी के 2 साल बाद। तवज्जो दीजिए, फिर 2 साल के बाद हज़रत उमर फारूक 10 साल तक खिलाफत फरमाया, तो कुल हो गए कितने। फिर उनके बाद उस्मान गनी 12 साल तक खिलाफत फरमाए, कितने हो गए, 24। फिर हज़रत अली 6 साल तक खिलाफत फरमाए, तो हो गए 30। नबी ने पहले ही फरमा दिया था, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत सलासीन, के खिलाफत नबुव्वत के तरीके पर 30 साल तक रहेगी, उसके बाद बादशाहत होगी। बस खिलाफत नहीं हो सकती। ये सब जो
داعش والے جو کر رہے ہیں نا، یہ سب بدماشی کر رہے ہیں، نبی پاک کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب دہشت گرد، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی زاویے سے۔ کوئی خلافت آ ہی نہیں سکتی عالم وجود میں۔ آج جو بھی آئے گی یا تو اطاعت آئے گی یا امارت آئے گی یا بادشاہت آئے گی، خلافت نہیں آ سکتی۔ خلافت صرف 30 سال تک نبی نے دائرہ متعین کر دیا تھا یہ خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ یہ تو بیچ بیچ میں بات آ گئی۔ ایک بات جو پوائنٹڈ ہے، نبی ظاہری طور پر ابھی بہت پر کھڑے ہیں، ابھی تشریف نہیں لے گئے ہیں، اس وقت نبی فرما رہے ہیں 24 سال کے بعد ہونے والے واقعے، کیونکہ نبی کے بعد 2 سال 10 سال پھر 12 سال، کل ملا کے 24 سال ہو گئے۔ 24 سال حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے، جب ان کے خلاف بحث شروع ہو گئی تو ان کے ماننے والے آ کر بولنے لگے، توجہ دیجیے گا، اور دل لے کر کے بیٹھے، مزہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے چہیتے کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھیے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں بلوائی، ایسا کیجئے کہ آپ دمشق چلے جائیں، ملک شام چلے جائیں۔ آپ نے جو جواب دیا تھا محبت کا سبحان اللہ، آپ نے کہا شہر رسول چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا، جن کو جو کرنا ہے کریں، میں اپنے نبی کا شہر چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا، جن کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ پہلا جواب تھا۔ سارے چاہنے والے زار و قطار ہو کر کے محبت میں گر گئے ان کے قدم میں۔ ان کے بعد کہا اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سب کو اجازت دیجیے کہ ہم لڑیں۔ تو اس کے بعد بھی محبت کا جواب سنیے، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے دیار کو خون سے رنگنا نہیں چاہتا، خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ دونوں صورت میں جواب بس نفی ہی کا تھا، اور سب چپ ہو گئے، کوئی بھی نہیں۔ اب یہ بلوائی لوگ ان کے خلاف سازش کرتے کرتے ایک دن ان کو مکمل موقع مل گیا اور ان کو جو شہید کیا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، توجہ دیجیے، پورے قرآن کی تلاوت کرتے 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 پہلے پارے کی اسی آیت کریمہ پر 138 پر آنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے بلوائیوں نے حملہ کیا، اور اس طرح حملہ کیا کہ جب آپ کو مطلب یہ کہ زخمی کیا گیا تو زخمی کا سب سے پہلا جو خون کا قطرہ تھا وہ اسی آیت کریمہ پر آ گیا۔ اگر محبت سے سن رہے ہو تو مزہ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھا آپ نے صبغت اللہ پر آ کر کے گرا، دھیان دے رہے ہیں آپ؟ ارے اور بھی کہیں گر سکتا تھا لیکن اسی پر گرا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نور نظر مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے رنگ میں ان کو رنگ دیا تھا۔ یہ دیکھ لے پوری دنیا والے کہ خون عثمان صبغت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی کامیابی ملی، اللہ کا رنگ ہے۔ یہ ان سے ریلیٹڈ بات تھی اس لیے میں نے پیش کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ سے زیادہ رنگ کے اعتبار سے حسین خوبصورت کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ خیر، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور صحابہ کرام کہتے تھے ہم اللہ ہی کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 138 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آگے دیکھیے، آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے حبیب مکرم، آپ ارشاد فرمائیے، اتحاجوننا، اے عرب کے یہودیو، کیا تم لڑنا چاہتے ہو، حجت کرنا چاہتے ہو، فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو، مناظرہ کرنا چاہتے ہو، لڑائی کرنا چاہتے ہو، حجت کرنا چاہتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ تیرا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے، یہ تو خود کہتا ہے، تیری کتاب کہہ رہی ہے، تو لڑنا چاہتے ہو۔ خیر، تو شروع اسلام میں آنے والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے، اس وقت یہ موقع ابتداء شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ کوئی زور زبردستی نہیں کرے۔ اب چھوٹی سی بات دیکھیے، 7 سال کے جب بچے ہوں تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو حکم دو نماز پڑھیں، اور 9-10 سال کے جب ہو جائے تو مارنے کا حکم ہے۔ تو تدریجاً جب بلندی پاتی ہے تب نا یہ حکم کا اسٹیٹس بدلتا ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو اسی لیے جب ابتدائی اسلام تھا تو زبردستی زور کرنے کا حکم نہیں تھا، ایسے ہی رسول پاک کو کہا گیا اے یہودیان عرب، اے کفاران مکہ، تم اس اللہ کے بارے میں لڑنا چاہتے ہو، وہ ربنا، جو ہم سب کا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ خیر، اللہ کے رسول کو کہا گیا، کہہ دیجئے حبیب، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ یہ آیت کریمہ دھیان دیجیے گا، اگر درس قرآن پورے سال کا اگر دماغ میں ہے آپ کے، دھیان دیجیے تو کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم سے مسائل نکلتے، متشابہ پر ایمان رکھنا ہے۔ کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، یہ سب پڑھ لیے ہیں آپ۔ پارہ نمبر 10 کی آیت کریمہ ہے، اے نبی
جب پورا مطلب اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا مکمل ظہور ہو گیا، اچھے لوگ، پوری میجارٹی ہو گئی اسلام والوں کی اور ایک دم کثرت ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ اب اعلان لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے اور آپ کسی بھی اعتبار سے کمپرومائز کا مسئلہ نہیں، اب نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنا کر ہم اپنا کر۔ تو انہی آیتوں میں یہاں تک جو ابھی کہا میں نے، لڑنا چاہتے ہو جب کہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، یہاں تک کہ آیت کریمہ میں حکم ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ دیکھیں ایک ہی آیت میں ایک چیپٹر، ایک حصہ محکم ہے اور دوسرا حصہ متشابہ ہے۔ اگر ترجمہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو خالی ترجمہ نظر آئے گا آپ کو، اس میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا یہ آیت محکم ہے، یہ آیت مفسر ہے، یہ آیت متشابہ ہے۔ اسی میں اصل گمراہی ہوتی ہے۔ شروع میں ہم نے کہہ دیا اللہ پاک آپ کو صحیح سوچ کے ساتھ ترجمہ قرآن کی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ دیجیے گا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ یہ حکم کب تک کے لیے تھا؟ ابتداء اسلام کے لیے، اب یہ حکم نہیں ہے، آیت باقی ہے، حکم منسوخ ہے، آیت باقی ہے، حکم منسوخ ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ آیت قُلْ یَا أَيُّهَا الْکافِرُونَ کی جو لاسٹ آیت کریمہ ہے لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، لَکُمْ دِینُکُمْ، تمہارا دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ بھی اس وقت کہنے کے لیے جب یہ آیت نہیں اتری تھی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان لوگوں سے اب بلندی اسلام کے لیے جہاد کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ نے 10 جہاد فرمائے۔ سب 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، فرسٹ میں بدر ہوا، پھر کیا کرنے ہوا دیکھیں 10 غزوے فرمائے۔ تو حکم جب یہ ہو گیا کہ آپ کافروں کے سامنے ماننے والے نہیں ہیں، پوری قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی کے بدلے میں، لہذا آپ اعلان آپ کیجیے۔ اور جو اب یہ نہیں کہیے کہ تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے، اب نہیں، تمہارا عمل تمہارے لیے ہمارا عمل ہمارے لیے، اب نہیں یہ، لیکن یہ کفاروں کے لیے، دھیان دیجیے گا، لیکن مسلمانوں کے لیے اب بھی یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا ثواب تمہارے کو ملے گا، ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے کو ملے گا، ہم دعا کریں تو ہم کو بھی ملتا، تم دعا کریں تو تمہارے کو ملتا۔ یہ مومنوں کے لیے ہو سکتا، کافروں کے لیے اب نہیں۔ خیر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، صحابہ کی شان دیکھیں، اللہ پاک ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ دھیان دیجیے، اللہ پاک فرماتا ہے نبی سے کہا گیا آپ کہیے، لیکن اس میں کفار کو جھنجھوڑا گیا اور اپنے غلاموں کو لے کر کے رسول فرماتے نحن لہ مخلصون، اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ کہیے اپنے صحابہ کو لے کر کے کہ اے صحابیوں تمہیں ان کی ایذا آسانی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہم تمہیں اخلاص کا تاج پہنا رہے ہیں، ہم تمہیں اخلاص کا تاج پہنا رہے ہیں، تم سب کہو مل کر کے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کا بارہ۔ دھیان دیا آپ نے، اگر آپ کہیں کہ ہم نمازی ہیں، جب یہ آپ کا عمل ہوگا قول ہوگا پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، لیکن رب کہہ دے کہ آپ نمازی ہیں تو کیا کہنا سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی اللہ پاک حبیب کو کہا گیا، حبیب کو کہہ رہا ہے اے حبیب سارے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر کہیے کہ اے غلاموں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مخلص بندے ہو، سبحان اللہ، اخلاص والے ہو، خلوص للہیت تیرے اندر ہے، یہ اللہ نے پرکھ لیا ہے، سبحان اللہ۔ خیر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، آیت نمبر 39 آگے دیکھیں، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، ہاں ایک تو یہ آیت میں پھر یہودیوں کو للکارا جا رہا ہے، ہم تقولون یا اپنی زبان سے کہتے ہو، کہو گے آؤ سامنے، ہمت ہے اس طرح سے للکار دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ حبیب کو کہہ رہا ہے، یا تم کہنا چاہتے ہو یا کہو گے، ہے ہمت کیا؟ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان سب کی اولاد اور ان سب کی نسلیں، کانوا ہودن و نصارا، کیا یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ہے ہمت کہنے کی؟ کہو گے ابراہیم کو تم جو اپنی یہودیت پر ناز کرتے ہو اور مسلمانوں کو آ کر کہتے ہو ارے تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی آ کر کہتے ہو نصرانی ہو جاؤ تہتدو، ہدایت پر ہوگے، یہ جو کان میں کہتے ہو کانا اس کی کیوں؟ بھائی مذہب کا تعلق کامیابی سے ہے، جنت اور جہنم سے ہے نا، صحیح طور پر فالو کریں گے تو جنت نہیں تو جہنم، تو پھر یہ کانا پھوس کی کیوں؟ دنیا میں تو اس کے بدلے کا مسئلہ ہے نہیں، وہ تو آخرت سے تعلق رکھتا ہے، تو تمہارا مذہب یہودی اگر صحیح ہے تو بتائیے کس سے آیا ہے یہ مذہب، تمہارا مذہب نصرانی اگر صحیح ہے تو بتائیے کس سے آیا ہے یہ مذہب، سمجھ رہے نا؟ تو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی نسلیں یہ سب یا تو یہودی ہیں یا نصرانی، جب تم یہودی اور نصرانی ہو تو ہی کوالٹی ہو، اور انہی سے نسلیں آئی ہیں، فرق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اسماعیل کی نسلوں سے، وہ ابراہیم ہی کی تو نسل ہے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کی نسلوں سے یہودیت، سمجھ رہے ہیں، اسحاق کی نسلوں سے یعقوب ہے، یوسف ہے، یہ سب ہے، توجہ کریں، موسیٰ ہے، خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل کی نسل، تو یہ بتاؤ ابراہیم کی نسل میں
اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سب آئے اور انہی سے سب چلتے ہوئے آ رہے ہیں. بلیور جتنے بھی ہیں سب انہی کے ہیں. تو اب ان کے بارے میں تم بتا دو یا تو یہ یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے. ہے ہمت کہنے کی؟ نہیں. اللہ پاک خود کہہ رہا ہے. تم کیا کہہ سکتے؟ کتاب میری اور میری کتاب کا تیرے کو زیادہ نالج ہوگا؟ یہ کیسا؟ کتاب میری ہے، اللہ پاک کہوا رہا ہے حبیب سے. عنوان کتنا ٹھوس ہوگا حبیب سے کہا. قل، حبیب مکرم کہیے، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے یا اللہ زیادہ جانتا؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودی کیوں ولا نصرانی. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. تم جھوٹے. اور اللہ جب کہہ رہا ہے اور اللہ تم سے زیادہ جانتا، اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہہ دیجئے کہ انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. سب کا مطلب یہ ہے تم نہیں جانتے. کیوں کہ تمہارے جاننے کا راؤنڈ اللہ کی عطا پر ہے. اللہ اگر عطا ہی نہ کرے کتاب تو تم جان ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب اللہ تم سے زیادہ جانتا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نہ نصرانی تھے نہ یہودی، تو تم نصرانیت اور یہودیت پر رہ کر کے ابراہیم کو اپنا سمجھ رہے ہو. یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اگر تم ابراہیم کو فالو کرتے ہو تو نہ یہودی بھی مت بنو، کیونکہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے. اور نصرانیت کو فالو کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے فالو کرنے کی بات مت کرو. یہ جھوٹے ہو. اللہ پاک آگے فرما رہا ومن اظلم ممن کتم الشہادۃ عنده من اللہ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی، اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے. کتم معنی چھپانا. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا لے. شہادت آئی تھی نا کہ ابراہیم نہ نصرانی ہے اور نہ ہی عیسائی، نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے. یہ شہادت اور اس نے چھپا لیا، سب چھپا لیا. نہیں نہیں نہیں، ابراہیم یہ تھے سب چھپا لیا. کس کو چھپایا؟ اللہ کی باتوں کو چھپایا. ارے اللہ پاک تمہارے اس کو بھی جانتا جو جس کو تم نہیں جانتے. پر ہمارے اندر کتنے رگا ہیں جانتے نہیں جانتے. اور وہ اللہ پاک ایک ایک رگ کو جانتا. کیا کب کتنا کس طرح چلتا وہ ایک ایک رگ کو جانتا. کیسے اللہ پاک بس علیم بذات الصدور ہے. ہم ایمان رکھ سکتے اور اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہم سب کو بخشش عطا فرمائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے یہودیان عرب، اب وارننگ سن لو. جو تم کر رہے ہو اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے. اتنی وارننگ کے بعد سب چپ ہو گئے. سب چپ ہو گئے. ٹھنڈے تھوڑے دن کے لیے پڑ گئے. پھر اٹھے. نہیں وہ جو گزرے ہیں نا، وہ گزرے ہیں، وہ ایسے تھے ویسے تھے، گاہے بگاہے اٹھتے رہتے گاہے بگاہے. اللہ پاک آخری میں بھی وہی آیت جو پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے وہی آیت فرما رہا ہے. نمبر 141 تلک امۃ قد خلت. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلیں یہ سب ایک گروہ تھے. امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، اپنی عظمتوں کے اعتبار سے یہ امت تھی. قد خلت، تشریف لے گئی، یہ گزر چکی ہے. کیا ان کو لے کر بیٹھے ہو؟ پرزینٹلی نبی پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے. جو پرزینٹ ہے نبی یا رسول ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ کسی کی توحید قبول نہیں ہو. رسول اور نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ توحید کے طریق کرے. چنانچہ قرآن پاک میں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ کا یہ اذن ہو گیا ہے کہ اللہ تک دعوت دینے والے جو کام کریں گے وہ نبی کریں گے. تو داعی الی اللہ یہ نبی کی شان ہے. تو نبی دعوت دیں گے اور اس دعوت پر لبیک کہو گے تب جا کر کے اللہ تک پہنچو گے. اور آپ اب محمد آ چکے ہیں تو اب ابراہیم کو کہیں لا رہے ہو سامنے، اور لا بھی رہے ہو تو صحیح انٹروڈکشن نہیں کرا رہے. ان کو یہودی کہہ کے لا رہے ہو، لا بھی رہے ہو تو عیسائی کہہ کے لا رہے ہو. یہ بڑی بیوقوفی. ایک تو لانا ہی نہیں کیونکہ محمد آ چکے ہیں، پہلی بات. اور دوسری اگر لائے بھی ہو تو صحیح انٹروڈکشن کراؤ، اور کرا ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر صحیح کراؤ گے تو محمد کی بارگاہ میں خود ابراہیم نے بھیجا، خود ابراہیم نے بھیجا، ماننا ہی پڑے گا. لہذا ہر زاویے سے تم جھوٹے ہو. پھر بھی اگر نہیں مانتے تو سنو، تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت، ان نفوس قدسیہ کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کما لیا. منصب نبوت کو پھیلا سمجھا، اور نبوت کا پیغام جو رسالت کا پیغام تھا ان سب نے دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو لینا تھا وہ لے لیے، کامیاب ہو گئے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور سن لو تم لوگ بھی جو کما رہے ہو اس کا بھی تمہیں ملنے والا ہے. لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ملنے والا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں جو کان میں جا کر بول رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. یہ جو عمل لوگ کر رہے ہیں ان کرنے کا سوال تم سے نہیں کرتا اللہ، جو کر رہا ہے ان سے کرتا ہے. تیرے
पास जो किताब है उसी में बता दो कि तुमको जिम्मेदारी दी गई हो कि कान में जाकर बोलो कि यहूदी बन जाओ, कान में जाकर बोलो नसरानी बन जाओ। तो वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे सवाल नहीं होगा उन चीजों के बारे में जो चीज लोग कर रहे हैं, लोगों के अमाल और उनके करतूतों के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। ये पारा नंबर 1 आज तकमील को पहुंची। अल्लाह से दुआ है कि सारा दर्स अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। बस थोड़ा 5-6 मिनट का वक्फा है, अगर वाकई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हम दुआ करें। देखना नहीं कोई बुक्स को नहीं देखना, तो उठे गया ऐसा नहीं। माशाअल्लाह। ये मुर्शिद थे, उनके पास उनके खलीफा आए, रात में क़याम करे, रात में चिंता साल होगा, सुबह में गुस्ल देने के वास्ते पूरे मुरीदा वगैरह आ गए, गुस्ल दे दिए, तो मैयत को धूप बंधे, कुर्ता पहनाए और ऐसे सदरी एक हाथ में गया एक हाथ में ले गए, तो ऐसे छोड़ दिए, शमला बंधे का शमला भी बनाए। शरई अहकाम क्या है? माशाअल्लाह, अच्छी बात, बहुत अच्छा मसला है। खैर नहीं ठीक। सुन्नत तो सबसे बड़ी चीज़ है कफन बांधना। कफन के अलावा बुजुर्गान दीन और साहिबान तकवा के लिए हुक्म है कि उन्हें अमामा या एक्स्ट्रा बरकत की चीज़ें पहना सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कफन। कफन के अलावा ही कोई चीज़ पहना सकते हैं। कफन को छोड़ करके सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना सकते। कफन को छोड़ करके चाहे वो कितने बड़े भी हो, जो कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के कफन फरमाया कफिनु मौताकुम बिसियाबि बिसियाबिकुम व मकाल, यानी अपने सफेद कपड़ों के जरिए से अपने मुर्दों को कफन करो, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसलिए कफन अगर वो पहनी हुई चीज कफन की शक्ल में है तो ठीक है, और ये कुर्ते पायजामे जो बोल रहे हैं इसको कफन नहीं करते, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई हो, कोई पीर हो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से बढ़कर के पीर बनता ही है रसूल की सुन्नत पर अमल करके। कोई पीर या कोई मतलब मुर्शिद हो ही नहीं सकता फैजान सुन्नत के बगैर। जो वो बल्कि वो तो वसीयत करते हैं अपने मुरीदों को कि सुनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, रसूलुल्लाह की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, यही मेरा पैगाम है। ये तो वसीयत होती है उनकी, तो वो खुद वसीयत करेंगे और खुद वसीयत पर अमल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया है वो शरीयत के खिलाफ किया है और बचना चाहिए। ये शरई अहकाम यही है कि कफन पहले दें। कफन के अलावा बुजुर्गों को अमामा दे सकते हैं, जैसे आप सुरमा पहनाते हैं, उनका तीलों मान कर खुश दे सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, मुनकर नकीर तशरीफ लाने वाले हैं, बड़े अच्छे से ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन के साथ आप जाइए, साफ सफाई सब ठीक है। तो जो अरबाब तकवा हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, इससे मतलब मुस्तस्ना है, उनको आप दे सकते हैं अच्छी चीज़ें, जुब्बा दीजिए या जो भी दीजिए, मगर अच्छी दीजिए। उनको इसलिए मत दीजिए कि लोग अच्छा कहना, इसलिए दीजिए कि रसूल अच्छा कहना। ऐसा रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले दिखना कि हाँ ये माशाअल्लाह दीन की मुत्तकी तकवा है, इस हमारे पीर अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी उम्मतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र का जब इंतकाल हो तो उनको अमामा बांधा के देखा, इसलिए वो ये बुजुर्गों के साथ खास है, मगर किसके बाद? कफन के बाद। लगता है हाथ उठ गया है, दुआ के सवाल कुछ नहीं, ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको शरीयत पर चलने की मुकम्मल तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बातें हुई हैं मौला अपने हबीब पाक के सब पे जो कबूल फरमा, इसमें जो लफ्ज़ खताएं हुई हो मौला हबीब पाक के वसीले से माफ़ फरमा, हम सबको इसका अजर अता फरमा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम सबके औलाद को अता फरमा, हम सबकी बहू बेटियों को अता फरमा, हम सबके घरवार को अता फरमा, हम सब पर रहमत की बारिश हमेशा के लिए नाज़िल फरमा मौला। जो भी औलाद है उनके लिए सालेह औलाद अता फरमा मौला। जो औलाद से खुश नहीं है मौला, वालिदैन को औलाद से खुशी अता फरमा मौला। नेक और सालेह बना दे मौला। वालिदैन को इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी अता फरमा मौला। दुनिया में जब तक इज़्ज़त व आबरू के साथ रख मौला। बाद मुर्दन नबी की ज़ियारत के वसीले से सवालात कब्र को आसान कर देना, बरज़ख़ी दुनिया को आरास्ता कर देना, हश्र के हौलनाकियों से बचा लेना मौला। जन्नत के हुसूल तक की तमाम राहों को हम सबके लिए आसान कर दे मौला। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या महमूदना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।